لیکن ہم نے چند صحابہ اکرام جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، نام لے کر ایک ہی مجلس کے اندر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان میں سے آج 8ویں نمبر پر صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بھی قریشی ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ یہ شروع میں اسلام انہوں نے قبول کیا، جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے، تو یہ بھی ان میں سے ایک ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دین پیش کی۔ اس وقت ان کی عمر 30 سے اوپر تھی، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں اپنے آپ کو شامل کر دیا۔ اور یہ شروع اسلام کے اندر اس وقت زیادہ تعداد نہیں تھی مسلمانوں کی، اسی وقت یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ دونوں ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ اور مدینہ کی جو ہجرت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مواخات قائم کی تھی، یعنی جو مہاجر جاتے تھے، جو مکہ سے جاتے تھے مدینے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کسی انصاری کو اس کا بھائی قرار دے دیتے تھے۔ وہاں جب پہنچے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں، ان کو سیدنا عبد الرحمن کا بھائی قرار دیا، اور انہوں نے بھی بھائی چارے کی بڑی اعلیٰ مثالیں قائم کی انصار نے۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا تو سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پیشکشیں کی۔ یہ کہا کہ جو میرا مال تجارت وغیرہ ہے اس میں آدھا میرا ہے، آدھا آپ کا ہے، اور دوسری پیشکش یہ ہے کہ آپ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اور اس کی جب عدت مکمل ہو جائے تو اس سے آپ نکاح کر لیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے پیشکش کی تھی، لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوددار تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اہل و عیال میں بھی برکت عطا فرمائے، صرف مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو دکھایا گیا، بنو قینقاع کی جو بازار تھی اس کے اندر لے جایا گیا، بتلایا گیا یہ بازار ہے۔ وہاں پہنچے، انہوں نے پہلے دن کچھ منافع کمایا، بعد میں اور کچھ منافع کمایا، اور پھر اپنی محنت کر کے وہاں بھی بڑی تاجر بن گئے۔ کچھ دن کے بعد جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر کچھ نشانات دیکھے۔ آپ نے فرمایا ان کے کپڑوں وغیرہ پر، آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک انصاری خاتون سے میں نے شادی کر لی ہے۔ یہاں پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی ہے۔ بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہیں پر تھے، مدینے میں قریب تھے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے ساتھ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو سکا کہ عبد الرحمن نے شادی کی ہے، جس کا مطلب ہے عالم الغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ جو اطلاع اللہ دے دیتے وہ پتہ چلتا، لیکن جو اللہ اطلاع نہ دیتا تو پتہ نہ چلتا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہے، آپ سے نکاح بھی نہیں پڑھوایا، آپ کو بتایا بھی نہیں۔ یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہم جو آپس میں بہت دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لیتے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس بندے نے نکاح کیا مجھے دعوت نہیں دی، اس بندے نے نکاح کیا مجھے دعوت نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو اس لیے جو ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں اپنے شادیوں کی دعوتیں دوں گا، نہ اس کی شادیوں میں آئندہ شریک ہوں گا۔ یہاں امام الانبیاء نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیا کہ سیدنا عبد الرحمن نے کہا میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن حق مہر کے اندر تو نے کیا ادا کیا ہے؟ تو سیدنا عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے، یعنی اتنی تجارت کر چکے تھے، اتنا منافع کما چکے تھے کہ بڑا اچھا انہوں نے حق مہر ادا کیا اپنی زوجہ کے لیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن،
فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک ہی بکری کیوں نہ ذبح کرو، فرمایا کہ یہ ولیمہ کرو۔ سنت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، پھر عبد الرحمن بن عوف نے ولیمہ بھی کیا۔ تو یہ عظیم صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور بھی اعزاز دیا۔ دومت الجندل ایک غزوے کا نام ہے، ایک سریہ وہاں گیا تھا، جہاد جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس مہم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں مبارک سے ان کو پگڑی پہنائی تھی، سیدنا عبد الرحمن کو پگڑی پہنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ جاؤ اللہ کی راہ میں نکل جاؤ بسم اللہ کر کے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر جہاد کرنا، دعوت دینا، اگر دعوت قبول نہ کرے تو جہاد کرنا، اور جو اس وہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہو اس سے نکاح کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ تو یہ گئے دومت الجندل میں، وہاں لڑائی نہیں ہوئی، وہاں 3 دن اسلام کی دعوت دی، اور ان کا بڑا معروف قبیلہ تھا بنو کلب، ان سب نے اسلام قبول کر لیا خوشی خوشی۔ تو سبغ نام تھا اس کا بادشاہ کا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق اسی کی بیٹی سے شادی بھی کی، اور جو باقی قبیلہ تھا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے لیے جہاد کا اعلان کیا عبد الرحمن نے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دینے پر راضی ہیں، ہم جہاد نہیں کرنا چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے، بلکہ تمہاری یہ پیشکش قبول کرتے ہیں کہ ہم جزیہ دے دیں گے، یعنی ہم ٹیکس ادا کریں گے۔ تو پھر ان سے لڑائی نہیں کی بلکہ واپسی چلے گئے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بھی بڑا معروف ہے۔ تو بڑے عظیم صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ان کے بڑے معروف واقعات بھی ہیں۔ جنگ احد کے اندر بھی بہت زیادہ لڑے، اتنا لڑے کہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے، اور ان کے پاؤں پر اتنے گہرے زخم آئے کہ عبد الرحمن بن عوف پوری زندگی لنگڑا کر چلتے تھے ایک پاؤں سے، اس احد کی وجہ سے ان کو جو زخم آئے تھے۔ تو یعنی غازی تھے، اور پوری زندگی غازی ہونے کی ان کی نشانی ان کے جسم پر موجود تھی۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کب فوت ہوئے؟ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو اس میں فوت ہوئے، اور سیدنا عثمان نے ہی جنازہ پڑھایا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی میت پر یہ کہا تھا کہ عبد الرحمن صاف ستھرا پانی پی کر چلا گیا، اور ہمارے لیے جو خالی پانی، خراب پانی تھا وہ چھوڑ گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اچھے ہی دور میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اب بعد میں فتنوں کا دور ہے جس میں ہمیں ابھی اور گزارنا ہے۔ تو سیدنا سعد نے بھی تبصرہ کیا، انہوں نے کہا آج ہم دفنانے جا رہے ہیں ایک پہاڑ کو، ایک پہاڑ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی علم میں پہاڑ، تقوی میں پہاڑ، ہر معاملے میں نیکیوں میں پہاڑ، ایسا عظیم شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحابہ کی زندگی کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق